اگر میں انسانوں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو اللہ کی علامت سمجھ کے سجدہ کرتی ہوں تو ہم اسے عبادت کہتے ہیں، لیکن اگر میں انسانوں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ایک بت کو کسی سپیریئر بینگ کی علامت سمجھ کے سجدہ کرتی ہوں تو ہم اسے بت پرستی کہتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ڈائیکاٹمی ہے، اس کی مجھے انڈرسٹینڈنگ چاہیے تھی۔ دوسرا سر میرا سوال یہ تھا کہ حضور نے اپنے اڈاپٹیڈ بیٹے کی بیوہ سے شادی کی تھی۔ آئی انڈرسٹینڈ سر کہ جو بائی بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں اصل میں وہی ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اور جو منہ بولے ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کا ایک تقدس ہوتا ہے۔ دوسری بات سر یہ کہ میرے خیال میں حضور جو اس عمل سے جو بات ہمیں چاہتے تھے انڈرسٹینڈ کرنا وہ ہمارے سامنے آ تو گئی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے اتنا ایکسٹریم میجر لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بات کسی اور ذریعے سے بھی سمجھائی جا سکتی تھی، کیونکہ somehow اگر آپ اس پوری چیز کو دیکھیں تو حضور کے پرسونا کے ساتھ یہ کچھ بات شوبہ نہیں دیتی ہے میرے خیال میں سے کہ آپ ایک اس طرح کا عمل کریں۔ یہ somehow اخلاقی لیول سے یہ بات کچھ مناسب محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ ایک بچے کو لیتے ہیں، اس کا اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کا بڑا کرتے ہیں، اس کو اپنے بیٹے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ یہ انہوں نے کیسے قرار دے دیا کہ خانہ کعبہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں یا خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ ایک مسجد ہے، قرآن مجید اس کو المسجد الحرام کہتا ہے، حرمت والی مسجد قرار دیتا ہے۔ اس کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز اگر باجماعت پڑھی جائے گی تو اس کے لیے کسی سمت کا تعین کرنا ضروری ہوگا۔ اب جب باجماعت نماز کے لیے آپ نے اس سمت کا تعین کر دیا تو ظاہر ہے کہ آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی گویا ایک رخ متعین ہو گیا کہ ادھر ہم منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ قبلے کے لفظ کو سمجھنا چاہیے۔ قبلے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جہت مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی تنظیم کی تو انہوں نے چند گھروں کو متعین کر دیا اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ انہیں کو قبلہ بنا لیا جائے۔ تو قبلے کا تعلق اصل میں نہ عبادت سے ہے، نہ اس چیز کی عبادت کرنے سے ہے، نہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بت ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی اور کی عبادت کرے۔ یہ معاملہ تو یہ ہوا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمبل بنا لیا جاتا تو اس کے اندر شرک نہ ہوتا، یہ ایک غیر معقول حرکت ہوتی۔ جب آپ کسی اور کے لیے کوئی سمبل بناتے ہیں تو پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کو معبود کی حیثیت آپ نے کیسے دی ہے؟ وہاں اصل چیز وہ بت نہیں ہے، بلکہ وہ تصور ہے جو اس کے پیچھے پایا جاتا ہے، اس لیے وہ تو صریح شرک ہوا۔ آپ چاہے بت بنا کے اس کی پرستش کر لیں، چاہے کسی اور طریقے سے اس کی پرستش کر لیں، دونوں صورتوں میں شرک ہی ہوگا۔ تو قرآن مجید نے جس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے وہ شرک ہے۔ اصل میں شرک کا ارتکاب جب آپ کریں گے تو آپ کو اس کے لیے کوئی دلیل دینی چاہیے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی برہان نہیں ہے کسی کے پاس۔ یعنی آپ کس اصول پر کہتے ہیں کہ فلاں ہستی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو عقل کا تقاضا ہے، علم کا تقاضا ہے، وجدان کا تقاضا ہے، تاریخ کا تقاضا ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد ہے اللہ پر ایمان رکھنا۔ لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو اس کی خدائی میں شریک کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو ہم جب بت پرستی کی مذمت کرتے ہیں تو اصل میں اس تصور کی مذمت کرتے ہیں جو اس بت کے پیچھے موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی علامت بنائی جاتی، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، پسند نہیں کیا اس بات کو، علامت بنائی جاتی تو اسے بہرحال شرک نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ غیر معقول حرکت ہے جو کی جا رہی ہے۔ بیت اللہ کے بارے میں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تو صرف قبلہ ہے، مسجد ہے، المسجد الحرام ہے۔ جیسے ہم اپنے محلے میں ایک مسجد بناتے ہیں، اسی طرح ایک مسجد عالمی مرکز کی حیثیت سے بنا دی گئی ہے تاکہ وہ توحید کا مرکز قرار پائے۔ یہی حیثیت بیت المقدس کی تھی، یہی حیثیت بیت اللہ کی۔ کچھ بتوں کے معاملے میں بھی یہ لوگ فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں ہم اس بت کی پوجا نہیں کرتے، وہ تو ایک نشانی ہے تاکہ ہم اپنی توجہ مرکوز کر سکیں۔ اس کے پیچھے وہ یہ فلسفہ ہی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہم اصل میں یہ کہہ رہا ہوں فلسفہ کیا ہے؟ یعنی جس کا بت بنایا گیا ہے کیا وہ خدا کا بت ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی ہستی کا تصور ہوگا نا اس کے پیچھے، تو اس تصور کی کیا بنیاد ہے؟ اصل میں مذمت تو اس تصور کی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بت تو آج تک کسی نے بنانے کی جسارت نہیں کی، یعنی جو مشرک قومیں ہیں انہوں نے بھی یہ جسارت نہیں کی۔ بالعموم بعض ایسی ہستیوں کے بت بنائے جاتے ہیں جو آپ کے تصور نے پیدا کی ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو معبود نہیں ہو سکتی، جن کا کائنات میں کوئی حصہ نہیں ہے، خلق اور خلق کی تدبیر میں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی دخل اندازی کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے ایک تصور اخذ کیا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ نے اس تصور کی پرست شروع کر دی۔ اس کے لیے بت بنا کے کریں تب بھی شرک ہے، بت بنائے بغیر کریں تب بھی شرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی حضرت زینب سے رضی اللہ عنہ، وہ ظاہر ہے کہ حضور کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، ان کو چھوڑ دینے کے بعد ہوئی۔ انہوں نے وہ سوال پیش کیا ہے اور اس میں دیکھیں انہوں نے کیا گفتگو کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کے شان شان نہیں تھا۔ آخر بیٹے کو ایک تقدس حاصل ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو وہ کہہ رہی ہیں یہ کیا پھر میرے شان شان ہوتی، آپ کے شان شان ہوتی؟
اسی طرح کی حرمت قائم ہو جاتی جیسی حرمت سیدنا یعقوب کے بعض چیزوں کو حرام کر لینے کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے 2000 سال تک کے لیے قائم شریعت بن گئی. تو پیغمبر کے منصب کو اصل میں ہمارے ہاں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے فلسفی ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، جیسے لیڈر ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، اسی طریقے کا معاملہ پیغمبر کا ہوتا ہے. پیغمبر کا معاملہ تو اتنا نازک ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کے اصرار پر شہد کھانا اپنے لیے ممنوع قرار دے لیا. جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے قرآن مجید نے اس کے اوپر ایک پوری سورہ میں گفتگو کی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ آپ نے کیسے اس کو حرام قرار دے لیا. تو پیغمبر کی ہستی کو ہماری اس بہن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی وجہ سے جس مقام پر اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ کریں، اس موقع پر یہ کہا ہے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، آپ کا کام لوگوں کی طرف دیکھنا نہیں ہے. آپ کے کسی اقدام اور عدم اقدام سے حرمتیں قائم ہو جاتی ہیں، یہ حرمت ہر حال میں ٹوٹ جانی چاہیے اور اس کو امراً توڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں تھا. الفاظ میں آپ جو جی چاہے کہتے رہے، جب ان کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ یہ آج بھی اس چیز کی شناخت کو محسوس کرتی ہیں کہ یہ کوئی موضوع بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف کہہ دیا کہ یہ تمہارے دل کی باتیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اس کو بیٹا بنا لیا ہے. بیٹے کے رشتے کا جو تقدس ہے وہ اصل میں سلبی اولاد یا رضائی اولاد ہی سے قائم ہوتا ہے. خونی اولاد سے ہی ہوگا جو خون تمہارے منہ سے کہہ دینے سے یہ چیز نہیں واقع ہو جاتی. کیا یہ جو ان کا سوال تھا، ظاہر ہے کہ وہ آدمی جو اس بات کو ایسے نہیں سمجھتا جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں، سوال تو پیدا ہوتا ہے. اس کی حکمت پر تھوڑی آپ اور روشنی ڈالیے. میں چاہوں گا پیش نظر یہ تھا کہ جو حرمتیں اللہ نے قائم کر دی ہیں، فلاں فلاں رشتے حرام ہیں، ان کے علاوہ کوئی رشتہ حرام نہ رہے. اس بات کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ عربوں کے ہاں یہ حرام سمجھا جاتا تھا. دیکھیے نا، ایک چیز عام حالات میں حلت حرمت کی بعث سے بالا تر ہے، اس میں پیغمبر کو کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں. جس جگہ پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے اس علاقے کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے، وہاں کی روایات، وہاں کی رسوم. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہمارے ہاں حدیث کی تعریف کی جاتی ہے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور آپ کی تقریر و تصویب ہے. تقریر و تصویب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے. تو اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہوتا رہتا اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ کہہ بھی دیتے، فرض کر لیجئے، تو بالکل ممکن تھا کہ لوگ اپنی اس رسم کی پیروی کرتے رہتے. کتنی چیزیں ہیں کہ جن میں لوگ آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. معاشرتی معاملات میں لوگوں کا ذہن غیر معمولی طریقے سے ایک جگہ پر لگا ہوا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو وہاں سے نکالنا. وہ اپنی سوسائٹی کا مطالعہ کریں، ہمارے ہاں جو رسوم بن گئی ہوئی ہیں وہ حرمت علت کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں. ابھی آپ کے قبائلی علاقوں میں، بعض دوسری جگہوں پر ایسی کئی حرمتیں قائم ہیں جن کا وہاں تصور نہیں کیا جا سکتا توڑنے کا. تو پیغمبر کے ذریعے سے اگر اس حرمت کو تصویب حاصل ہو جاتی تو بعد کے زمانوں میں جب یہ خود یہ محسوس کرتی ہیں کہ یہ تو کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے، تو بعض کے لوگوں کو ٹھیک لگ جاتا. نتیجہ یہ ہوتا کہ حرمت قائم ہو جاتی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ حرمت ٹوٹ گئی. اب آپ کا ذوق ہے، آپ چاہیں شادی کریں، آپ چاہیں شادی نہ کریں، آپ کے لیے آزادی ہوگی.